معذرت آپ کی بات کاٹی میں نے جی تو لیسن ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا کہ یہ ہمیں ملے گا، ملا ملا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، ملا بھی نہیں۔ یعنی جس کے لیے اتنا انہوں نے ایک بڑا قدم، ایک غلط قدم اٹھایا اور اپنی زندگی کی سمجھ لیں سب سے بڑی غلطی، زندگی کیا تاریخ کی ایک بڑی غلطی کر ڈالی، تو انہیں وہ چیز بھی نہیں ملی جس کے لیے انہوں نے یہ سارا رسک لیا تھا۔ تو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے کمانے کے لیے، دنیا اگر ضرورت کے لیے ہے، آخرت کمانے کے لیے ہے، دنیا میں شریعت کے مطابق رہنے کے لیے ہے، تو وہ دنیا بری نہیں، ہم دنیا کو اس انداز سے ہم رزق کمانے سے کہاں منع کر رہے ہیں، مذمت نہیں کر رہے، دیکھیں لیکن میں عرض کروں جی ایک بات جو بڑی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے، اصل میں یہ بھی شیطان کی چال ہوتی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، چیزوں کو مکس اپ کر دیتا ہے۔ اب آپ جیسے آپ سمجھا رہے ہیں دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچائیں، رزق روٹی نہ کمائیں، آپ بچوں کی روزی نہ بجلی کا بل بھی نہ بھریں، گیس کا بل نہ بھریں، بچوں کی فیس نہ بھریں، تو بھائی ہم کب منع کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی وشز اور نیڈز، اپنی ضروریات اور اپنی سہولیات میں تھوڑا سا فرق تو کریں۔ میں وہاں سے ہی ابھی تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا کہ دنیا انہیں نہیں ملی تو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو اگرچہ بظاہر جتنی بھی امیدیں ہوں، سامنے نظر آ رہا ہے رزلٹ کہ مجھے یہ مل جائے گا اگر میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، لیکن نافرمانی کرنے کے بعد آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور وہ چیز اس کے لیے فائدے مند نہیں رہتی، اس کو ملتی نہیں ہے۔ تو اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو جتنی بھی اس قسم کی سمجھنے کے مالی نافرمانیاں ہیں، ارن کے حوالے سے، کمائی کے حوالے سے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، سہولیات ہمیں چاہیے۔ ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرا مکان اپنا اور عالی شان اور ایک اچھے علاقے میں بن جائے گا، گاڑی میرے پاس ایک اچھی آ جائے گی، میرے جناب وہ کلوتھ ہیبٹ جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور میں کپڑے اچھے پہنوں گا، میرا لیونگ سٹینڈرڈ ایک ہائی ہو جائے گا، تو میں یہ کام کر لوں، میں سود لے لوں، میں فلاں کا قرضہ دبا لوں تو یہ ہو جائے گا، اچھا رشوت لینا شروع کر دوں تو یوں مہینے میں جناب اوپر کی کمائی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اوپر کی کمائی سلمان بھائی، اوپر کی کمائی اوپر سے ہی گزر جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اللہ بچائے، اللہ عقل سلیم۔ آج تھوڑا لہجہ آپ کو شاید معذرت کے ساتھ کڑوا لگے، لیکن ہم نے جو لیسن جن سے لینا ہے نا، انہوں نے آزمائش، بہت بڑی آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے کہ وہ عظیم لوگ تھے، سبحان اللہ، عظیم کامیابی، عظیم قربانی، عظیم گھرانے سے تعلق، اور ان کے جو سردار تھے، ان کے جو لیڈر تھے، وہ امام عالی مقام تھے، وہ بھی عظیم تھے، تو جو سبق حاصل ہوا وہ بھی عظیم ہے۔ ہمارا ایک پرابلم ہے خالد بھائی آن دی ہول، یعنی معاشرتی طور پر، کہ ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، اس سے سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاید یہ صرف دیکھنے کے لیے، یہ صرف سننے کے لیے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، تو وہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی سلیکشن کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کوئی تاجر ترقی کر رہا ہے، مطلب وہ جائز طریقے سے، تو ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں بھی تو بتاؤ کیسے کر خلیل بھائی، کاروبار یار کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ یہ کاروبار شروع کیا، اچھا یار مجھے بھی بتاؤ نا۔ تو یہ دیکھنے اور سننے کا نہیں ہے، یہ میرے لیے سیکھنے کا بھی ہے کہ میں خلیل بھائی سے پوچھ لوں یار اس کا وے، اس کا راستہ، مجھے اس کی ڈائریکشن مجھے بھی تو بتاؤ نا یار، میں بھی تھوڑا سا اپنا سہولیات کو حاصل کروں، اپنی زندگی کو تھوڑا راحتیں بخشوں اور اپنے جناب گھرانے کے لیے میں تھوڑا سا وسیع طرز زندگی اپناؤں، تو یہ سیکھنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ ہے ہمارے ایک تھنکنگ کا، ہمارے مائنڈ سیٹ کا، کہ ہم لینا کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ہم لینا چاہتے ہیں نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا کہ یہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے، تو ہم وہاں تو جاتے ہیں، ہم دکان پہ جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، ہم دیکھتے مثلا کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ فریج اور وہ واشنگ مشین وغیرہ کی دکان ہے، جائیں گے ہم نے اپنا ایک فریج لینا ہے یا واشنگ مشین لینی ہے یا اوون لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، تو اس کو ملنے والے 100 گاہکوں میں سے سلمان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے 100 کے 100 بڑے جناب اچھا یہ اتنے کی ہے، ٹھیک ہے جناب دے دیں، ان 100 میں سے 80 دیکھتے نہیں ہوں گے یہ کام کیسے کر رہے ہیں، یا رشک بری نظروں سے یار بڑا کاروبار چمکایا ہوا، یار ہم بھی کوشش کریں یار، ان سے پوچھتے ہوں گے، پھر 10 تو پوچھتے ہوں گے کہ یار یہ کیسا، اس میں کیسا ریشو ہوتا ہے نفع کا اور کتنے سرمایہ سے شروع ہو جاتا ہے۔
تو یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے من پسند کھانے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کھانا جو ہمارے لیے مفید ہو۔ خلیل بھائی کو زیادہ تجربہ ہوگا کہ اگر اس کھانے میں شیرینی نہیں ہے، اس کھانے میں کوئی لذت نہیں ہے، ایک وہ کھانا ہے اور ایک وہ کھانا ہے کہ جس میں لذت بھی ہے، سب کچھ ہے، منہ میں رکھو تو جناب پانی آ جائے، سن کر دیکھو تو پانی آ جائے، تو اس کھانے کو شاید جلدی کھانے کو تیار ہو جائیں گے ہم، لیکن خلیل بھائی قسم کھا لیں گے یار یہ آپ کے لیے بڑا مفید ہے تھوڑا سا ذائقہ پھیکا پھیکا ہے، لیکن یہ اگر آپ کھا لو گے نا تو یار آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ آپ کو سہولت ملیں گے، آپ کو جو نیند چڑھی رہتی ہے نا اس کا بھی حل ہو جائے گا، جو جناب آپ کو چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کا بھی حل ہو جائے گا، جو جناب آپ پریشان رہتے ہو نا کہ آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اس کا بھی حل ہو جائے گا، لیکن ہے تھوڑا سا پھیکا، آپ کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا یار۔ ہاں یار وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں کھانے میں بھی مزہ آئے نا ذرا، تو یہ ہمارا ایک سمجھ لو کہ سلیکشن ہے ہماری، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں بھی سلیکشن کا، رزلٹ بھی مرضی کا حاصل کریں، تو یہ مرضیاں ہر جگہ پوری نہیں ہوتی، تو ہم سیکھنے والے بنیں اور فوائد پہ نظر رکھیں۔ تو اگر ایسی چیز ہے جو ہمارے نفس کو نہیں بھا رہی، صدقہ خیرات دینے والی چیز ہے نا، جو چیز جا رہی ہے، تمل سن فرماتے ہیں کہ کوئی آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا، درست فرمایا آپ نے، لیکن جب یہ دیتے ہیں تو دل کے اندر سکون حاصل ہوتا ہے سکون حاصل ہوتا ہے، ایسا کہ ہی یار ہم نے دیا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر جو برکت ملتی ہے اس وقت تو جناب اچھلتے ہیں خوشی سے کہ یار ہاں وہ سبحان اللہ۔ صدقہ خیرات کیا تھا نا، اسی کا رزلٹ لگتا ہے۔ صاحب لوٹ کے آتا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ہوا تو یہ لوٹ کے آتا ہے۔ بڑے مدنی پھول انشاءاللہ یہ بیان کرنے شیئر بھی کرنے آپ کے ساتھ خلیل بھائی ہیں، ان سے کلام بھی سننا ہے۔ ابھی جس موضوع کی بات چلی کہ لوگوں کی چمچماتی چیزیں دیکھ کر لوگ دل للچا رہے ہوتے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہے کمپیریزن جیسے موازنہ، جی۔ یہ ہماری زندگی کا تقریباً حصہ ہے، وہ شاذ ہی ہوگا یعنی شاذ میں ریئر ہوگا کہ جو اس سے بچا ہوا ہوگا، یہ تو آپ نے ایک نام لے لیا اور میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا گویا کہ جی نہیں آپ کمپیریزن تو اتنا ہے نا، تو آپ اب آگے بڑھائے پھر انشاءاللہ چلتے ہیں۔ میں وہ آپ کی بات کو کنکلوژن کی طرف لے کر کیا ہاں آ رہا تھا، بالکل اس میں یہ خالد بھائی ایک بہت مطلب مالدار پیسے والے ماشاءاللہ ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی خالد بھائی، انہوں نے کہا کہ مطلب میرے لیے وہ امیزڈ، میں سن کے وہ مطلب حیران ہو گیا کہ کیسا، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے پیسے والوں کے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ گاڑیاں ان کی اپنی ذاتی کم اور انسٹالمنٹ پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ، انہوں نے کہا میرا فلان دوست ہے، اس کے بعد اتنے لاکھ روپے کی گاڑی ہے، لیکن اس نے ابھی تک 75 لاکھ روپے کی گاڑی ابھی تک صرف 12 لاکھ روپے دیے ہیں اس نے۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ واہ بھائی واہ، بلے بھائی بلے، خالد بھائی جو گاڑی والے وہ دیکھ رہا ہے واہ بھائی واہ، بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ ابھی تک اس نے اس گاڑی کے صرف اور صرف کتنے پیسے دیے ہیں؟ 12 لاکھ روپے دیے ہیں صرف اور صرف۔ اسی طرح انہوں نے 2-4 چیزیں اور بھی مجھے بتائیں کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ بعض وقت ہوتا نہیں ہے، اور پھر یہ جو انسٹالمنٹ پہ لیا ہوا ہے، یہ ازرو شرع شریف کے اس کا حکم کیا ہے، یہ ایک دوسری الگ بات ہے۔ بندہ حرام کی جو ہے وہ لے کر کے بنا لے وہ تو پھر وبال ہی ہے نا، قبر پر ہی اپنی بوجھ بڑھانا ہے۔ اللہ ہمارے پہ رحمت فرمائے، کربلا والوں کی سیرت کو اپنائیں اور دین متین پر ثابت قدم ہو جائیں، اور جو اللہ کریم کی طرف سے جو عطا ہو رہا ہے اس پر قناعت جو ہے وہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ جو بھی حالات ہوں، جو بھی واقعات ہوں، جو بھی مراحل ہوں، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی رستہ نہ چاہیے، نہ دیکھنا ہے، نہ آنا ہے، نہ جانا ہے۔ اللہ بچائے۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، کون سا کلام سنائیں گے خلیل بھائی؟